ہی، لیکن یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے یہ رک نہیں پا رہا. اور لطیف کھوسا صاحب نے آج کی آڈیو اگر آپ کی سنی ہو تو اس میں لطیف کھوسا صاحب نے جو آج ٹیلی ویژن پہ صحافیوں سے بات کی ہے انہوں نے تردید نہیں کی اس کی، لیکن ریکارڈنگ کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کہا جی ان کو شرم آنی چاہیے، کلائنٹ کی اور وکیل کی بات تھی تو انہوں نے ریکارڈ کیا اور اس کو ریلیز کیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل 14 میں چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات کی تو یہ اس کو پامال کر دیتا ہے. انسان کی کسی بھی شخص کی پرائیویسی کے اندر انٹر ہونا جی اور اس کی گفتگو کو سننا اور ریکارڈ کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے جی، اور یہ بالکل اس سے اختلاف بچنا چاہیے. لیکن جب کسی جرم کی آپ تدریس نہ کریں، اس کی سزا نہ دی جائے تو پھر وہ تو ہر کوئی اس کو استعمال کرے گا. درست ہے. اور یہی ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جب اس فریکوینسی کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت نے ہر کسی کے خلاف جو ہے کہیں نہ کہیں آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ چاہے وہ جعلی تھی یا اصلی تھی، اس کی تو کوئی ابھی تک فیملی رپورٹ کبھی نہیں آئی، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا اور کوئی ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا، کوئی سزا نہیں دی. جی جی ٹھیک ہے. جسٹس صاحب نئے آ گئے، انہوں نے کہا ایک دفعہ ذکر ہوا لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا، باتیں بظاہر کہ معمولی لگتی ہیں لیکن قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے اور آئین کی حکمرانی کے لیے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین میں دیے ہوئے ہیں ان کو ان کا تحفظ جو ہے، ان کی پروٹیکشن اور ان کی ڈیفینس، یہ حکومت کا کام ہے اور شہریوں کو یہ تحفظ دلوانا اور حکومت کی ذمہ داری. درست ہے. ٹھیک بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر پبلک آفس ہولڈر جو ہیں، یہ پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو یا فیڈرل منسٹر ہو یا پروونشل منسٹر ہو، چیف جسٹس ہوں، ججز ہوں، آرمی کے آفیسر ہوں، یہ تمام اپنے وقت کے اندر بڑے واضح جو ہے اس کا یہ ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. درست ہے. رائٹس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو آپ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. بالکل درست ہے، بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر یہ سوال ہوا کہ آڈیو لیکس جو ہیں یا جو وزیر اعظم کی جو فون کالز ٹیپ ہونا اور وزیر اعظم ہاؤس پہ نظر رکھنا، انہوں نے اس کو کہا جی یہ سیکیورٹی میں آتا ہے اور یہ ایجنسیز کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، اس سے ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے، کرپشن کا پتہ لگتا ہے. پھر اس طرح کی باتیں انہوں نے کچھ کی تھیں، یعنی انہوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا. تو اب احساس ہو رہا ہوگا احمد اویس صاحب، کیونکہ آپ جیسے جو اعتدال پسند لوگ ہیں نا، ان کی باتیں تو یاد آتی ہوں گی خان صاحب کو، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو جب بھی پایا تو بڑا پولائٹ اور تقریباً آپ قانونی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کسی کے خلاف ذاتی بات نہیں کرتے. تو کیا آج احساس عمران خان صاحب کو ان باتوں کا ہو رہا ہوگا؟ بہت سی باتوں کا احساس ہو رہا ہوگا جی، یقیناً ہو رہا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. درست ہے. دیکھیے جو انسان تبھی وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے کہ وہ اپنے ہر لمحہ، ہر لہجہ اور ہر وقت اپنی شان پتک کرتا رہے، اپنی پرسنالٹی میں سے وائسز کو نکالتا رہے اور ورچز کو شامل کرتا رہے. درست بات، بالکل درست بات. جہاں جہاں غلطیاں محسوس کرتا ہے اس کو اس کے آئندہ کامنٹ کر کے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرے، تبھی ایک اچھا انسان بنتا ہے. درست ہے. اچھا احمد اویس صاحب، ایک پچھلے دنوں ہم نے دو ایسی دیکھی باتیں جس میں ایک تو ایک ہم اس کو ریومرز کے طور پہ لیتے رہے، سیریس نہیں ہوئے، لیکن یہ خبروں میں باتیں آتی رہیں کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور ان کی بیگم کے درمیان جو ہے وہ اختلافات کی وجہ سے جو علی گوہر یا گوہر صاحب ہیں، جو گوہر علی خان صاحب غالباً، ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ یہ تصدیق ہو گئی، یہ رومرز غلط ثابت نہیں ہوئیں، یہ درست ثابت ہوئیں، کیونکہ یہ ان کی جو لطیف کھوسا اور بشرا بیگم کی جو گفتگو ہے اس میں وہ واضح طور پہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بات کر رہی ہیں. یہ گفتگو کی جو
آئی ہے میں تو اس کو کوئی مستند نہیں سمجھتا جی جی اور اس کی بنیاد سے کوئی اپنی رائے بھی قائم نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی. اور باقی رہا کہ جو چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے گور علی خان کی, یہ اس وجہ سے بالکل نہیں ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ عمران خان ڈٹرمنٹ تھے پہلے بھی جب کبھی انٹرویو ہوا کہ وہ کبھی بھی سیاست میں پولیٹیکل پارٹی کو ایک پارٹی ڈائناسٹی میں شامل نہیں کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی سے فیملی سے باہر نہ نکلے جیسے دوسرے پولیٹیکل پارٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا. درست بات. یہ ان کا بڑا شروع سے یہ بات کی اور انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں کہ دیکھیے فیملی کے اندر تو اور ایک باتیں جو ہیں وہ نان پولیٹیکل ہوتی ہیں اور فیملی میں خواتین اور فیملی ممبر کے درمیان تنازعات بھی ہوتے رہتے ہیں, صلح صفائی بھی ہوتی رہتی ہے. یہ تو معاملہ ایک سوشل لائف کا حصہ ہے. صحیح. ٹھیک. اس پر یہ بنیاد تو نہیں بنایا جاتا کہ کسی کی بات کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ریلیف ملا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں, اور اپنا ساتھ ہی ایک دوسرا ریفرنس تھا فلیگ شپ جو ہے اس کی واپس لینے پہ خارج ہو گئی, اس کی اپیل جو ہے نیب کی. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ریلیف ہے اس کو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ نے نواز شریف کو سرخرو کیا, اور آج جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. تو احمد اویس صاحب اس میں کیا کہیں گے, کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ریلیف ملنا چاہیے تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا, اور کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ دیکھیے جہاں تک نواز شریف کو بری کرنے کی اور ان کی اپیل کے خارج ہونے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. اچھا. اور بالکل انصاف کے منافی ہے, اور انصاف کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ ظلم ہے. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے. جی. یہ ظلم سے مترادف ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے ٹھیک بات. ٹھیک بات. ایور فیل کی پراپرٹی جو ہے وہ آج بھی ان کی ذاتی ملکیت ہے. ہاں. آج بھی نواز شریف فیملی کی ملکیت ہے. تو عدالت کو نظر نہیں آتا, آنکھیں بند ہیں ان کی. اچھا احمد اویس صاحب, یہ تو بات بالکل جو ہے وہ میرا خیال ہے عیاں ہو چکی ہے, اب وہ ایکسپٹ بھی کر چکے ہیں, وہ ان کی ملکیت ہے, وہ ان کے بیٹوں کی ملکیت ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں. ہاں. عدالت کے جسٹس کی بلائنڈ کا مطلب تھوڑی ہے. جسٹس کی بلائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی بڑا یا چھوٹا ہو تو وہ ایک ایسی نظر سے دیکھے اس کو. صحیح. اس کے سامنے کوئی فرق نہ محسوس کرے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک حقیقت سے آنکھیں بند کر کے اور آپ فیصلہ دے دیں. یہ توہین ہے, یہ عدالت کی بھی توہین ہے. مہذب معاشرہ ہو تو ان غیر صاحبان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صحیح. اچھا اب آ جائیں چیئرمین پی ٹی آئی کو جو توشہ خانہ میں سزا ہوئی اس میں ریلیف ملنے کے کتنے چانسز ہیں, کیونکہ آج بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے اپلیکیشن پہ جو ہے وہ ایڈجرن ہو گئی, تاریخ مل گئی اس کے اوپر. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے توشہ خانہ والا کیس جو ہے 5 منٹ کا کیس ہے. کوئی دنیا کا کوئی جج بیٹھ جائے 5 منٹ میں اس کا فیصلہ کر دے. یہ کیس تو سماج کے قریب سے اس کیس کی خلاف تو سسٹین ہی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رائٹ ٹو ڈیفینس بھی ختم کر دیا ان کا. صحیح. ان کو رائٹ ٹو ڈیفینس بھی دیا جاتی ہے اس کو, تو آپ کیسے اس کو سزا کو قائم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے اپیل کی سماعت کو انتہائی ضروری تھی, اور خیال کرنا چاہیے تھا کہ ادھر ان کے الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ وکیل سے فیصلہ کریں, جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ. صحیح. اور یہ مکافات عمل کی بات کتنی درست ہے رانا ثناء اللہ والی؟ تو یہ مقامات عمل تو نہیں ہے. اچھا. یہ تو اور نہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ تو ہماری عدالتوں کا فیصلہ ہے جو دنیا میں بدنام ہو چکی ہے. اچھا یہ وہی عدالتیں ہیں جو نواز شریف کو پاناما کے کیس میں سزا نہیں دے پاتی اور وہ اقامہ پہ اس کو نکال کے نااہل کر دیتی ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے آپ کے بھی غالباً ان کو نااہل کرنے پہ تحفظات میں ایک آدھ پروگرام میں سن چکا ہوں کہ وہ اگر فیصلے دینے ہیں تو پھر پورے دیں, اسی پہ جو پریئر ہے اس کے اوپر دیں نا. یہ باہر جا کے باؤنڈری کے کھیلتے ہیں, پھر بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا اس پہ 2 جج صاحبان نے بڑا صحیح فیصلہ دیا ہوا ہے.
नाम उनको जो है एजाजुल हसन। इजाजत नहीं, जस्टिस गुलजार साहब है अच्छा, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा। हाँ ठीक है, आसिफ सईद खोसा। तो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था उनको और बड़ा भरपूर फैसला दे दिया था। और इसके बाद ये अजीब सी खेल चला गया जिस तरीके से भी ओकामा वाली बात किया। अगर ओकामा को एक साफ डेक्लेरेशन को उसकी बुनियाद बनाया गया, लेकिन सारी बातें क्वेश्चन तो ये है कि एक शख्स, मैं आपको एक मिलिटेंट स्टेप आपको बताता हूँ। जी बताएं जरूर। ये 1980 में नवाज शरीफ जो है वो सियासत में आए हैं। 80 से लेके 90 तक, 90 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल। और 10 साल के आप उनके वो खाते देख लें जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, उनकी भी उनके भाई की भी 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5, 10 लाख, ये एनुअल रिटर्न है उनकी। आप उससे बताइए इस एनुअल रिटर्न से ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही? सही सही। इसका मतलब ये है कि आप उस और वो नजर आता है कि वो कैसे आई कि मुल्क गरीब हो गया। मुल्क देखें गुरबत आलम देख लें पाकिस्तान में क्या है। सही। और इन दोनों भाइयों की हमारत को भी देख लें। बिल्कुल। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हो गए, कानूनी पहलू भी हो गया। जरा थोड़ा आ जाए हम, इस वक्त जो सियासत हो रही है, आप जैसी मोतबर शख्सियत को अगर चेयरमैन बना दिया जाता, अब ये ना समझिएगा कि आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको जानता हूं जितनी आपकी मेहनत है, जितनी आपकी स्ट्रगल है। मेरे जहां भी कभी शोज हुए हैं वहां आपने अच्छे वक्तों में भी बुरे वक्तों में भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और आज भी वही हैं आप। तो ये नया आने वाला शख्स जो है गौहर अली खान, ये पीपल्स पार्टी में था, अगर आपको पता हो, पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक रहा है, और आप इंतहाई, यानी मैं समझता हूं बड़े जबरदस्त तरीके से खड़े रहे हमेशा इमरान खान के साथ। तो आपका इंतखाब क्यों नहीं किया गया चेयरमैन के लिए? देखिए, इसमें बहुत बड़ी कंसिडरेशन होती है। अभी वो इस वक्त वो इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं कि और फिर यहाँ तमाम छोटे पंजाब से हट के दूसरी सूबे का साथ भी उनका ताल्लुक है, और फिर ये एक उनका प्रेरोगेटिव है। इसमें तो बहुत सारे मैटर होंगे, इसलिए ना तो इसमें हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, ना कंसिडरेशन बहुत बड़ी होती है जिस अंदाज में ये हो। अगर कंडीशन के अंदर ये करता है वो टेम्परेरी है ना, ये 5 मिनट को मुस्तकिल तो है नहीं सर, आपको ममासलत नहीं नजर आती जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी मोहतात। हम सुना करते थे जब बुज़दार के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लेके आए थे, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो उस वक्त ये इमरान खान साहब कहते थे देखें जी ये गरीब आदमी है, ये गैर मुतनाज़ा शख्स है, इसके घर की सड़क जो है वो भी नहीं बनी हुई, इसके घर में बिजली भी नहीं है, ये गरीबों का ख्याल करेगा, ये मसाइल को समझता है पब्लिक के। इसी तरह की कोई चॉइस नहीं आपको लग रही गौहर अली खान? कोई इस तरह की गलती तो नहीं कर ली जो जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने? क्योंकि बुज़दार वाली तो अब वो खुद मानते हैं कि गलती थी, ब्लंडर था, ब्लंडर। हाँ हाँ। और अब ये गौहर साहब आ गए, ये भी नए हैं। लेकिन ये तो एक देखिए बहुत टेम्परेरी फेज है अभी। इस वक्त अभी इसको चाहिए फैसला ये जान के डिले करके ये इमरान खान को आउट करना चाह रहे हैं, पूरी कोशिश है इनकी। लेकिन जितनी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ गया, कम नहीं हो रहा। ठीक बात है। अच्छा सर, आप ये भी देखें ना कि आज बिलावल की बड़कें भी आप देख लें। बिलावल ने जो कोयटा में अपने जरदारी साहब कहते हैं जी हमारे पास फार्मूले हैं, और जब इनकी हुकूमत थी वो फार्मूले कहां थे, वो उस वक्त तो नजर नहीं आए। और बिलावल साहब कहते हैं जी गरीबों का ख्याल करने वाली हमारी जमात है। तो आप क्या कहेंगे कि इनकी तो हुकूमत वहां पे साल हा साल से रही है सिंध में? कोई शक नहीं है जी, सिंध में तो सिंध का एरिया सिंध में जाके देखें तो इतना दुख होता है कि आपको बहुत सीधा हो जाता है इंसान जिस हालत में वहाँ लोग जिंदगी गुजारते हैं, और जो उनकी कैफियत है, जो वहाँ के हालात हैं, और कानून नाम की कोई चीज नहीं है सिंध के अंदर। सही। लेकिन
کہ جب تک قانون کی بالادستی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اصل میں جب تک پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کا نظام اس طرح سے نہیں آئے گا کہ آپ آئین کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے اور من تسلیم کریں گے، تو اس میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس آئین میں ایک قوما یا ایک فلسفہ بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی آف 2 ہاؤسز چاہیے ہو، وہاں پہ آپ اپنی منشا اور اپنے خواہشات کے مطابق اس کو کبھی اٹھا کے پھینکتے ہیں اور کبھی اپنا کے فائدہ بنا کے رکھتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا مجھے ذرا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کیا نتائج دیکھ رہی ہے؟ آخری سوال۔ دیکھیے کوشچن تو یہ ہے کہ یہ بھی ابھی جو ہے نا ابھی بہت ڈاؤٹ کے ساتھ ہی ایک سچویشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج فروری کا الیکشن جو ہے یہ ہوتا ہے یا نہیں۔ الیکشن ابھی شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو اور آئے گی۔ البتہ ایک بات اس کا ٹائم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں سپریم کورٹ تک بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ عدالت کے اندر یہ ہمیں یہاں ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور یہ پتھر سے لکھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بار بار ریپیٹ کیا، اور جب ہم نے سمجھتا ہوں کہ جب چیف جسٹس نے کہہ دیا تو یہ پتھر سے لکھی ہے، اور یہ اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ پتھر کی لکیر کو پتھر کی لکیر ہی رہنے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کی لکیر ثابت ہو۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس لیے اور پھر آپ نتائج، اس کا مطلب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے حق میں یا پی ٹی آئی کے مخالف؟ پی ٹی آئی کو ابھی تک تو لیول 3 وہ گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ ایکول لیول گراؤنڈ جو ہے وہ تو بالکل مہیا نہیں ہے، نہ ان کو فوراً میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں، صحیح۔ اور جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے پہلے، اور تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایک یعنی نواز شریف جب آئے تو وہ ایک ایکسکاؤنڈر تھے، اور ایکسکاؤنڈر ہونے کے ساتھ ایک کانوکٹ بھی تھے، اور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایسی حیثیت میں کسی شخص کو ضمانت ملے، صحیح۔ اور اس کو ضمانت بھی دی گئی، اور پھر پبلک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنے کا ان کو شاہانہ انداز میں نہیں، ایک جلسے سے، بہت بڑے جلسے سے خطاب کا موقع فراہم کیا گیا۔ وہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے جلسے سے اور شاہانہ انداز میں کہ ایئرپورٹ سے وہ ہیلی کاپٹر میں آ کے تو وہ اتر رہے ہیں شاہی قلعہ کے اندر، اور وہاں سے آگے آ رہے ہیں، یعنی ایسا شخص جس کے اوپر بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس فیصلے کے ساتھ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو یہ چاہیے کہ وہ کرپشن کے بادشاہ کا تاج جو ہے نا وہ نواز شریف کے سر پہ اپنے ہاتھ سے رکھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وہ ان کو بے تاج بادشاہ آپ رہنے نہیں دینا چاہتے کرپشن کا؟ نہیں بالکل نہیں، وہ کرپشن کی بات کا بتا رہا ہوں۔ اچھا، وہ لازمی ہے۔ بہت بہت شکریہ احمد عویس صاحب۔